خلافت کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، آخر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت مکمل ہونے کے بعد، یعنی کہ جب آپ کا وقت آخر آیا، تو آپ نے خلافت کے لیے 6 لوگوں کے نام پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان 6 لوگوں کے درمیان خلافت کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محدود کر دیا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجدید و تکفین کے بعد خلافت کی بحث چھڑی کہ اب کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا، تو ان 6 لوگوں کے نام حضرت عمر نے تو پیش کر دیے تھے، ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ خلافت کو 3 لوگوں کے درمیان منحصر کر دیا جائے، چنانچہ 3 لوگوں کے بارے میں اپنی رائے دیں۔ تو حضرت زبیر نے حضرت علی کا نام لیا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام لیا، حضرت طلحہ نے حضرت عثمان غنی کا نام لیا۔ چنانچہ 3 نام پیش کر دیے گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس منصب سے بری ہوتا ہوں، چنانچہ اب خلافت کے معاملات 2 لوگوں کے درمیان رکھ دیے جائیں، یعنی کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 2 لوگوں کے درمیان خلافت کو قید کر دیا گیا، یا خلافت کو ان 2 لوگوں کے درمیان رکھ دیا گیا، اور کہا کہ اب فیصلہ کیا جائے کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے گا۔ چنانچہ عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ جو شخص سنت صحابہ، جو شخص سنت شیخین، جو شخص سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرے گا، چنانچہ اسی کو خلافت کے منصب پر فائز کیا جائے گا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے درمیان فیصلہ کروں کہ کس کو خلیفہ مقرر کیا جائے گا، تو دونوں نے اجازت دی کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مسجد میں مجمع کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد مختصر مگر بہترین تحقیق، مختصر اور بہترین گفتگو کی، مؤثر گفتگو کرنے کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ کرنا تھا کہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے بھی اپنا ہاتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا اور آپ نے بیعت کی۔ حضرت علی کا بیعت کرنا تھا۔ بیعت کرنے کے فوراً بعد ایک مجمع اکٹھا ہوا، ایک مجمع بیعت کرنے کے لیے ٹوٹ پڑا، اور تمام حضرات نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز کیا گیا۔